السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ایزی ٹی وی اور یہ دجال سیریز کا پارٹ 3 ہے اور آخری حصہ ہے۔ ویسے تو اس کو 3 حصوں میں کمپلیٹ کرنا ناممکن ہے، کیونکہ یہ ایسا ٹاپک ہے جو ڈے بائی ڈے اس میں چینجز آتی جا رہی ہیں، کیونکہ دجال کے ظہور کا وقت قریب ہے علماء کرام کے حساب سے، تو اس میں دن بدن تبدیلیاں آتی جا رہی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے، اور آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، دنیا کی تاریخ کو یکسر بدل دینے والی ہر ایجاد کے پیچھے یہودی ہیں۔ مثلا مائکرو پروسیسنگ چپ سڈنلی نے ایجاد کی، نیوکلیر چین ریئیکشن کو لیو نے ایجاد کیا، آپٹیکل فائبر کیبل کو پیٹر نے ایجاد کیا، ٹریفک لائٹ کے پیچھے چارلس ایڈلر ہے، اسٹینلیس اسٹیل کو بینو اسٹریس نے ایجاد کیا، اور اب یہودی سائنسدان مائنڈ کنٹرول ٹیکنالوجی ایجاد کر چکے ہیں، جس سے وہ سائنٹسٹ کسی حد تک انسانی دماغ کو کنٹرول کرنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ اس ڈیوائس کا نام MK الٹرا ہے، اور یہ ہی نہیں، میوزک لیرکس میں بیک ٹریکنگ کے ذریعے شیطانی الفاظ جیسے کل یور موم جیسے الفاظ چھپے ہوتے ہیں، جو اگر آپ ان انگلش سانگز کو بیک ٹریک کر کے سنیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، اور یہ دجال کا سب سے بڑا ہتھیار ہوگا، مائنڈ کنٹرول۔ جیسے آج کل مختلف ٹرینڈز چلتے ہیں، اس کو لوگ فالو کرتے ہیں۔ جیسے کچھ عرصے پہلے ٹرینڈ چلا تھا گاڑی کا گیٹ کھول کے ساتھ ساتھ ڈانس کر رہے تھے، ایسے ٹرینڈ چلتے ہیں۔ تو آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے کہ اپنی 10 سال پرانی پک بھیجیں اور اس کے ساتھ اب بھی اپنی موجودہ پک لگائیں۔ ٹرینڈ چلتے ہیں، مائنڈ کنٹرول ہے، تاکہ لوگوں کو ایک ٹریک پہ لگایا جائے۔ تو یہ دجال کا سب سے بڑا ہتھیار ہوگا، جس سے وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ اسی طرح 1987 سے سائنسدان زمین کی گردش کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا ہے جس کا نام ہارپ ہے، اور اس کا مقصد موسموں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، مصنوعی بارش وغیرہ ہے۔ ظہور دجال کی احادیث میں جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں، ان میں سب سے بڑی نشانی زمین کا اپنے محور پر سست ہو جانا ہے، جس سے ایک دن ایک سال کے برابر، پھر ایک دن ایک ماہ کے برابر، اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہو جائے گا۔ تو دوستو، اس وقت تمام بڑے سائنٹسٹ یہودی ہیں، اور وہ دجال کے خروج کے لیے ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے اس کے آنے میں حائل تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں۔ اور یہودیوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ان کا مسیح آئے گا تو اس کے بعد تمام دنیا پر یہودیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ مگر دوستو، دجال کا ذکر اپنی جگہ، مگر وہ طاقت جو دجال کو زمین پر اہل ایمان کا امتحان لینے کے لیے بھیجے گی، اور وہی ذات اللہ تعالیٰ اس کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مہدی کو بھی بھیجے گی۔ مہدی کے معنی ہیں ہدایت یافتہ۔ حضرت مہدی 40 سال کی عمر میں ظاہر ہوں گے۔ اس سے پہلے ان کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ راتوں رات ان کو ہدایت دے گا، اور جیسے آج کل ہم سنتے ہیں کہ فلاں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا، تو دوستو، مہدی ہونے کا، سچے مہدی ہونے کی واضح نشانی یہ ہے کہ وہ حضرت مہدی اپنی مہدیت کا اعلان نہیں کریں گے۔ جب ان کو پتہ چلے گا کہ وہ کون ہیں تو وہ مدینے سے چھپ کر مکے چلے جائیں گے، اور وہ 7 علماء کرام جو ان کو دنیا کے مختلف حصوں سے تلاش کرتے ہیں مدینے پہنچیں گے، تو مدینے میں ان کو نہیں پا کے مکے جائیں گے، اور یہاں تک کہ غلاف کعبہ میں ان کو جا لیں گے۔ تو دوستو، ان علماء کرام کے بہت مجبور کرنے پر اور بہت اصرار کرنے پر، اور مسلمانوں کی پتلی حالت دیکھتے ہوئے اور بری حالت دیکھتے ہوئے، حضرت مہدی مجبوراً لوگوں سے بیعت کے لیے
اقرار کریں گے۔ مگر دوستو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دنیا بھر کی معیاری ترین یونیورسٹیز ویسٹ میں ہیں۔ صرف امریکہ میں 5,758 یونیورسٹیز ہیں اور تمام 57 اسلامی ملکوں میں کل 500 یونیورسٹیز ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان 500 میں سے ایک بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں۔ سوال یہ ہے کہ حضرت مہدی کون ہوں؟ تو دوستو حضرت مہدی حسنی سادات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانیوں کی طرح اس بات کو بھی پردے میں رکھا ہے۔ حضرت مہدی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں گے، اور اس کی وجہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قدم تھا جب آپ نے مسلمانوں میں جھگڑا اور فساد کے ڈر سے اور خون خرابے کے ڈر سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی تھی، ان کی خلافت تسلیم کر لی تھی، اور یہاں تک کہ خلافت کا حق رکھتے ہوئے بھی مسلمانوں کی بہتری کے لیے اس حق سے دستبردار ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ آخری نسل میں انعام کے طور پر آپ رضی اللہ عنہ کی نسل سے حضرت مہدی کو مبعوث کرے گا، جو پوری دنیا پر اسلام کا پرچم لہرائیں گے۔ حضرت مہدی 49 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ وہ اپنی مہدیت کے بعد 9 سال اس دنیا میں رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور بیت المقدس میں آپ کی تدفین ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دن فجر کے وقت نازل ہوں گے تو مسلمان ان سے پوچھیں گے آپ کون ہیں؟ تو وہ فرمائیں گے میں عیسیٰ ابن مریم ہوں اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہوں، یعنی اللہ کے حکم کن سے پیدا ہوا ہوں۔ دجال ان کو دیکھ کر ایسا بھاگے گا کہ اس کی تمام شیطانی اور دنیاوی طاقتیں سلب ہو جائیں گی، اور وہ ان کو دیکھ کر ایسا پگھلے گا جیسے سیسا پگھلتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہے کہ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہو، اور ایسا ہی ہوگا۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا، اور دنیا کی عالمی جنگ کا میدان فلسطین کے قریب ہرمجدون کی ایک جگہ علاقہ ہے، وہاں پہ لگے گا، جس کو عیسائی اور کفار آرمڈگون کہتے ہیں۔ 9,60,000 کفار کے مقابلے میں 12,000 کا لشکر ہوگا، اور یہ بالکل ایسا ہی جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غزوات میں کفار بڑی تعداد میں ہوتے تھے اور مسلمان انتہائی قلیل تعداد میں، مگر اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کے لیے یہی طریقہ رکھا ہے کہ حق ہمیشہ تھوڑا ہوتا ہے اور باطل زیادہ، اور حق کو باطل پہ اللہ تعالیٰ اسی طرح غلبہ دیتا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اپنا تعارف کرائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ تم کیا چاہتے ہو، کہ اللہ تعالیٰ دجال اور اس کی فوج پر کوئی عذاب نازل کرے، یا اس کی فوج کو زمین میں دھسا دے، یا تمہارے اسلحے کو اس کے اسلحے پہ مسلط کر دے، تو مسلمان کہیں گے کہ حضرت ہمارے لیے یہ آخری بات زیادہ دل کو سکون بخشنے والی ہے، اور پھر ایسا ہی ہوگا۔ تو شام تک ایک ایک پتھر مسلمانوں کو چیخ چیخ کر پکار پکار کے کہے گا کہ اے مجاہد، یہاں دیکھ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، آج کو قتل کر۔ تو اس حدیث کو پڑھ کے یہودیوں نے ایک درخت ہے غرقد کا درخت، وہ واحد درخت ہے جو یہودیوں کو اپنے پیچھے چھپا لے گا اور کچھ نہیں بولے گا۔ تو اسرائیل نے بڑی تعداد میں غرقد کے درخت لگانے شروع کر دیے ہیں، کیونکہ وہ تیاری کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے، اور ہم خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ آج مجھے بتائیں مسجد کے کس ممبر سے، کس جگہ سے دجال کا ذکر کیا جاتا ہے؟ کسی جگہ سے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو الگ کرنا چاہتا ہے۔ جب دجال آئے گا تو اس کے سامنے مسلمان
جو اپنے آپ کو سچا مومن کہتا ہوگا وہ بھی جائے گا تو اپنا ایمان کھو بیٹھے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مسلمان شام میں مسلمان، صبح میں مسلمان ہوگا اور رات میں کافر ہو جائے گا۔ تو دوستو، دجال کا جو وقت ہے وہ انتہائی قریب ہے، شاید اتنا قریب ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو چھپا کے رکھا ہوا ہے تاکہ صحیح اور غلط کا فیصلہ ہو جائے۔ دجالی قوتیں ہر طرح سے تیاریاں کر رہی ہیں، انہوں نے ہر وہ چیز ایجاد کی ہے جس سے ان کو آسانی ہو، جیسے کہ انہوں نے یہ ادارہ حرب بنایا ہے۔ حرب جو ہے وہ اس کا جو اصل مقصد ہے وہ زمین کی جو گردش ہے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دجال اس وقت ظاہر ہوگا جب زمین کی گردش سست ہو جائے گی یا رک جائے گی۔ سے دجال خود لوگوں سے کہے گا کہ یہ سورج میرے حکم سے چلتا ہے، اور وہ سورج کو حکم دے گا رک جا تو وہ رک جائے گا۔ تو یہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ہوگا، کیونکہ وہ کوئی خدا تو نہیں ہے معاذ اللہ، مگر اللہ تعالیٰ اس کو ایسی دنیاوی طاقتیں دے گا مسلمانوں کا، اہل ایمان کا امتحان لینے کے لیے کہ کون ہے جو ایماندار ہے اور اس کے دل میں ایمان ہے اور جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے اور روز آخرت پہ یقین رکھتا ہے، اور کون ہے جو ظاہری خدا پہ یقین رکھتا ہے۔ جیسے وہ پہلے اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کرے گا، اس کے بعد وہ خدائی کا دعویٰ کر دے گا معاذ اللہ۔ تو یہ سب آج کل کے کانٹیکس میں اگر بات کی جائے تو کرونا وائرس اس کی واضح مثال ہے۔ جتنی اس چیز کی ہائپ کریٹ کی گئی ہے دوستو، اتنا یہ ہے نہیں۔ کرونا کے بارے میں میری ویڈیو موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل ایک الارمنگ سچویشن ضرور ہے، مگر جس طرح امریکہ میں جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، جس طرح وہاں پہ ہلاکتیں بتائی جا رہی ہیں، اتنی ہلاکتیں وہاں پہ ہو نہیں رہی ہیں، بالکل بھی نہیں ہو رہی ہیں، صرف جھوٹ ہے، اور یہ سب یہودیوں کی طرف سے گڑھا ہوا ہے، کیونکہ وہ اس کرونا وائرس کی آڑ میں ان دنوں میں جو کچھ کر رہے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے۔ اصل میں ان کا مین مقصد ہے ہیکل سلیمانی کی تعمیر، جس کے لیے وہ بیت المقدس کی بنیادیں کھوکھلی کر رہے ہیں، اس کے نیچے سرنگیں بنا رہے ہیں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دجال کی خبر سنو تو اس جگہ سے چلے جاؤ، کیونکہ دجال کے شعبدے ایسے ہوں گے کہ اچھوں کے ایمان سلب ہو جائیں گے۔ تو آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں یہ ویڈیو شیئر کریں، اور بہت ساری اچھی ویڈیوز یوٹیوب پہ اور گوگل پہ موجود ہیں، اس کو دیکھیں اور خود تحقیق کریں کہ آیا ہم اللہ تعالیٰ کے راستے پہ ہیں، صراط مستقیم پہ ہیں، یا شیطان کے راستے پہ، کیونکہ دجال شیطان ہی کا ایک چیلا ہوگا اور فتنہ عظیم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے اور سمجھنے کا موقع ملا ہوگا۔ انشاءاللہ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی اچھے اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔ جب تک لیے اجازت، سب کے لیے دعا کیجیے، ان لوگوں کے لیے بھی دعا کیجیے جو کرونا سے متاثر ہیں، اور ان سب مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔ You are watching ASI TV and it's fun to watch. Like, subscribe, share, hit the bell icon to follow me on